خبر میں خوش آمدید، میرے ساتھ امید بڑی صاحب اور میں ہوں سعید قاضی۔ ناظرین، کچھ خبریں اور پھر مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی کل جو سزا ہے سسپینڈ ہو سکتی ہے، اس حوالے سے ہم دو ماہر ہمارے ساتھ ہوں گے، جناب بیرسٹر گور خان صاحب جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، اور جناب شاہ خاور صاحب ایک انتہائی نوٹڈ قانون کے ماہر۔ نیب کے علاوہ الیکشن 2024 میں بھی نہیں ہوں گے، اب یہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن نہ بھی ہوں، پتہ نہیں یہ کیا سلسلہ ہے۔ مگر جو ایک بات ہو رہی ہے ڈیلی جو پوسٹ پون نہیں ہوتی، وہ خوفناک مہنگائی، ڈالر کی گراوٹ، اور تقریباً جو آج تو خیر کہہ رہے ہیں مل بھی نہیں رہا، تو یہ سلسلہ ہے، دس از دی کانسٹنٹ، یہ جو ہماری اکانومی ہے۔ مگر بڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ہم شاہ خاور صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہ خاور صاحب، ابھی ہم یہ گفتگو آف دی کیمرہ کر رہے تھے کہ ایف آئی اے نے آلریڈی ان کی کوئی آپ جو قانونی نکتہ بتا رہے تھے، ہی کین بی ہیلڈ اگین ایون اف ہز سینٹینس از سسپینڈڈ، تو ذرا روشنی ڈالیں گے کہ کیا سینیریو متوقع کل کا ہو سکتا ہے جناب کپتان صاحب کے حوالے سے؟ جناب شاہ خاور صاحب۔ دیکھیں، وہ جو توشہ خانہ میں ان کی جو کنوکشن ہوئی تھی، اس کی اپیل جو ہے وہ تو ایز اے میٹر آف رائٹ ہوتا ہے، وہ تو ایڈمٹ ہو چکی ہے، اس میں ریکارڈ بھی تلف ہو چکا ہے، لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ لیکن کل جو مقرر ہے وہ جو ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہے، سزا کی معطلی اور ضمانت پر رہائی کی جو درخواست ہے، اس کے ممکنہ امکانات ہیں کہ وہ کل جو ہے وہ بالکل، وہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے اس کو سننا ہے، اور ویسے بھی وہ فکسڈ ہے کل کے لیے۔ تو اس میں چونکہ ہے تو یہ ایک ثوابدیدی اختیار ہے اپیلیٹ کورٹ کا، لیکن چونکہ جو مسلمہ اصول اس میں یہ ہے کہ وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنی سزا ہوئی ہے، وٹ از کوانٹم آف سینٹینس، اور چونکہ اس میں سینٹینس جو ہے وہ 3 ایئر سمپل امپریزنمنٹ ہے، جس کو قانون کی نظر میں لیسر پنشمنٹ سمجھا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی سزا ہے، اور چھوٹی سزا کہ جو عام طور پہ جو ایک پریسیڈنٹس ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی، اس میں اپیلیٹ کورٹ اس میں جو سزا ہے اس کو معطل کر کے ان کی رہائی کا آرڈر ضمانت کے طور پر جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ گو کہ یہ ایک ثوابدیدی اختیار ضرور ہے ہائی کورٹ کا، لیکن زیادہ برائٹ چانسز ہیں کہ وہ ان کی سسپینشن ہو سکتی ہے ان کی سینٹینس پہ، اور ان کی رہائی کا آرڈر جو ہے وہ ضمانت پہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری کوشچن یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں ان کی رہائی عمل میں آ جائے گی؟ تو اس میں جو ہماری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے جو اینٹی ٹیررزم سرکل ہے، انہوں نے جو سائفر کا جو کیس ہے اس میں آلریڈی خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری انکارپوریٹ کر دی ہے اٹک جیل میں، جہاں پہ وہ اس وقت قید ہے۔ تو اگر ان کی رہائی کا آرڈر ہو بھی جاتا ہے تو یہ ایک امپیڈیمنٹ ہوگا کہ ہی از آلریڈی انڈر اریسٹ ان انادر کیس، تو اس میں پریکٹیکلی ان کی اس وقت تک رہائی عمل میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ دوسرے کیس میں بھی ضمانت پر رہا نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور صاحب السلام علیکم۔ گوہر صاحب سوری معافی۔ گوہر صاحب، آج سپریم کورٹ میں بڑی دھواں دار اسی سلسلے میں ہوئی، اور چیف جسٹس صاحبان اور دیگر محترم جج صاحبان نے کی، اس میں مسلم لیگ نون بہت چیخو پکار کر رہی ہے۔ جج صاحب نے فرمایا کہ اتنی اجلت میں کیس کیا گیا، حق دفاع بھی نہیں دیا گیا۔ ماضی میں کچھ جج صاحبان کہتے رہے نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دو، کچھ کہتے رہے کہ 500 روپے کے اسٹامپ پر ایک مجرم کو پاکستان سے باہر بھیج دو۔ ابھی جیسے شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایف آئی اے نے بھی ریکویسٹ کی ہے، اس کا مطلب ہے 170 مقدمات ہے۔ بادی النظر میں ایسے لگ رہا ہے حکومت تو چاہتی ہے کہ انہیں 5-7 سال کے لیے اندر رکھا جائے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو بٹی صاحب۔ بیسیکلی جو لیڈران نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو سوئے ہوئے جاگے ہیں، اور بڑا نامناسب ہے کہ آل آف سڈن آپ کہیں اور چیف جسٹس پہ آپ یہ ریمارکس دے دیں، اور اسپیشلی ایسے ریمارکس آپ دے دیں کہ آپ نے فیکچولی اپنے آپ کو اسٹین نہیں کیا کہ جج صاحبان نے آبزرویشن کس تناظر میں دی تھی۔ بیسیکلی آج جو سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی بٹی صاحب، اس میں تو جو ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو نہ ہم نے ریڈ کیا، نہ سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی بھی ایک لفظ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ جو گزارشات ہم نے کرنی تھی وہ یہی کہ ایک آرڈر ہوا تھا، وہ سپریم کورٹ نے یحییٰ آفریدی صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ نے کیا تھا، اور وہ بائی کنسنٹ تھا۔ الیکشن کمیشن اور ہمارے کنسنٹ سے یہ ہوا تھا کہ یہ میٹر اگر ہائی کورٹ کے پاس واپس جاتا ہے تو سب سے پہلے جیورسڈکشن کے مطابق اس پہ فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد
ट्रायल फर्दर प्रोसीड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के मुताबिक पूछा कि जब हमने आपको रिमांड कर दिया था तो फिर क्या हुआ। हमने अदालत को कहा कि चूंकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने सुना, हाई कोर्ट ने नीचे ट्रायल कोर्ट को भेजा और ट्रायल कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि क्या ऐसा है कि ये ट्रायल को हमने भेजा था कि जुरिस्डिक्शन डिसाइड करे। और भट्टी साहब, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। अगर एक केस है वो लिमिटेशन टाइम बार्ड है तो हम कहते हैं दूसरी पार्टी का वेस्टेड राइट है, आप प्रोसीड नहीं कर सकते। उसका मतलब ये होता है कि आपका केस बनता है लेकिन अब वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा। जहाँ तक ज्यूरिसडिक्शन का ताल्लुक है तो अदालत अज्यूम नहीं कर सकती कि आपको चार्ज करे या प्रोसीड करे अनलेस अनटिल इस बात का फैसला हो कि मेरे पास इस जुर्म का इख्तियारी समाअत मौजूद है। अगर मुझे कोई लेके जाता है टेररिज्म कोर्ट में तो मैं कह सकता हूँ मुझे टेररिज्म कोर्ट क्यों लेके आए, मुझे आप सेशन के कोर्ट में ले जाए या मुझे मिलिट्री कोर्ट्स क्यों लेके आए। तो मैं जुर्म का इकरार नहीं करता, मैं उस ज्यूरिसडिक्शन को अपोज करता हूँ। तो अदालत ने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या ये इस पे फैसला हो गया था। वकील जो इलेक्शन कमीशन का है उन्होंने कहा कि सर ट्रायल कोर्ट ने फैसला बहाल रखा अपना जो 8 जुलाई का था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कैसे बहाल कर सकता था, 8 जुलाई का ऑर्डर हाई कोर्ट ने खुद सेट असाइड कर दिया था। तो उन्होंने कहा था जब अदालत ने अपने दायरे इख्तियार का फैसला पहले नहीं किया तो वो फर्दर कैसे प्रोसीड कर सकता था। तो ये तो जो ऑब्जर्वेशन लीडर देते हैं या जो ट्रायल के बारे में उन्होंने कहा जी ऑब्जर्वेशन नहीं देने चाहिए, बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड है, इन्होंने देखा नहीं था, शायद वो मौजूद नहीं थे और अपने आप को खुद मिसलीड करते। जहां तक भट्टी साहब इस बात का ताल्लुक है तो आपको बिल्कुल मालूम है 180 केसेस, 180 केसेस में खान साहब 350 मरतबा अदालतों में पेश हुए और हर मरतबा हम अदालत जा चुके हैं। अब ये कहते हैं हम आपको अरेस्ट करते हैं। मैं आपको एक आईनी नुक्ता बताता हूँ, आईन के मुताबिक किसी बंदे को आप अरेस्ट नहीं कर सकते ता वक्त ये कि आपने उसको बताया हो कि यू आर अंडर अरेस्ट। खान साहब के साथ आज भी मीटिंग हुई है, खान साहब ने नहीं कहा कि इन्होंने किसी भी तरीके से मुझे कम्युनिकेट किया कि यू आर अंडर अरेस्ट। तो अगर आपने आज तक अंडर अरेस्ट नहीं किया, आज हम इस मुकाम पे पहुंचे तो आप अभी करते हैं, तो इससे मतलब शो हो रहा है कि ये किस तरीके से लेके जाते। और जब हम अदालतों में खुद जा रहे थे, अदालतों से हम रिलीफ मांग रहे थे और हर जगह गए हुए हैं और हमने एक मरतबे भी दरख्वास्त नहीं दी कि हमें छुट्टी दे, आज मैं बीमार हूँ, अभी कुछ और है, एक्सेप्ट उस वक्त के जब खान साहब हॉस्पिटल में मौजूद थे। और जब मैं अदालत जाना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी एक कन्विक्शन की आड़ में मैं अदालत जा नहीं सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है। हमने अदालत से रिक्वेस्ट की कि आप अगर हमारी एप्लीकेशन ये होल्ड करते हैं कि चूंकि वो मेरे सामने पेश नहीं हुआ तो इसलिए मैं इसको डिसमिस करता हूँ, आप मेहरबानी फरमा लें, इसमें आप मुझे प्रोड्यूस करवा लें। तो अदालत ने वो किया नहीं है नीचे ट्रायल कोर्टों में। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी कल यही इस्तदा होगी, अगर हाई कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिलता, कि हमारी जो स्टेटस है उसके बारे में भी बहस की जाए कि मैं तो कोर्टों में पेश हो रहा था। तो मेरी शाह खावर साहब गुजारिश है कि जैसे गोहर खान साहब ने फरमाया कि उधर पॉइंट था कि आप समाअत इसकी कर ही नहीं सकते, क्या बेहतर ना होता कि सेशन जज साहब हाई कोर्ट के फैसले का वेट कर लेते कि वो दायरा इख्तियार उनको समाअत है कि नहीं है, ताकि उनका केस ज़्यादा बेहतर होता। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं जहां तक कि किसी भी मुल्जिम का जो राइट है उसको पूरा अपने डिफेंस का मौका मिलना, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो ट्रायल कोर्ट थी जिसमें तोशा खाना में फैसला हुआ, यस, बहैसियत वकील मैं बिल्कुल ये बरमला तौर पर ये कहूँगा कि अगर उनको गवाह पेश करना चाहते थे उनको उनका मौका दिया जाता, या उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बहस करना चाहते थे उसका भी मौका दिया जाता, चूंकि 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल एक बुनियादी हक है किसी भी एक्यूज्ड का कि उसको पूरे मौका दिया जाए सफाई का। तो उजलत में मैं भी कहता हूँ कि फैसला नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि ये फैसला हो चुका है, अब उसमें जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल हो चुकी है। ये जितनी भी इर्रेगुलरिटीज या इलीगैलिटीज हैं जहाँ उनको हक दिफा नहीं दिया गया प्रॉपर, ये देखना तो अब जो है वो एपेलेट कोर्ट ने है जो कि हाई कोर्ट है। लेकिन उसकी चूंकि अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई, रूटीन में ये होता है कि जो अपील आती है उसको एक नंबर लगता है, वो अपनी टर्न के मुताबिक लगती है, लेकिन उसकी सस्पेंशन की जो दरखास्त है वो टेकअप हो जाती है, जो मैं समझता हूँ कि कल है। और चूंकि ये मैटर पेंडिंग है, हम यकीन से तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन गो के ये सवाबदीदी इख्तियार है, लेकिन क्योंकि ये सबको वकला को पता होता है कि किन केसेस में
جو ہے وہ سسپینڈ ہو اچھا سکتی شاہ ہے. خاور صاحب میں اس کے بعد قاضی صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. صرف آج کے جج صاحبان کے ریمارکس پر مسلم لیگ نون کی قیادت خاصی سیکھ پا اور بڑے سخت ٹویٹ کیے گئے ہیں. کیا ڈو یو تھنک کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ریمارکس پر کسی سیاسی جماعت کو اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور حیثیت قانون کے طالب علم کے یہ کہہ دوں کہ یہ جو ججمنٹ ہے، یہ جو اپیل ہے جو کہ توشہ خانہ کیس میں پینڈنگ ہے، یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے نہیں تھی، کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو درخواستیں تھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھی، جو کہ متفرق درخواستیں تھیں جس وقت ابھی یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا تھا. تو اس میں ویسے تو سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے، ان کے پاس یہ ایک اختیار موجود ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کر سکتی ہے، لیکن نارملی جب ایک کمپیٹنٹ کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے وہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس میں وہ اس طریقے سے انٹرفیئر نہیں کر سکتی. ہاں وہ ان کو یہ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ آپ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ یہ اپیل جلدی سن لیں گے، اور اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہائی کورٹ. ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی. بٹی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو میں صرف ایک کمنٹ کر دوں. جی پلیز کیجیے. جی تھینک یو. بیسیکلی بٹی صاحب جو آج کیس لگا ہوا تھا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو سپریم کورٹ کبھی کمنٹ نہیں کرتی نیچے اگر اپیل ہو، اور کسی بھی پارٹی کا رائٹ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا میٹر نیچے پڑنے کو. ساری کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا ریگارڈ اور رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں تھی سپریم کورٹ کے سامنے. ایکچولی جو پوائنٹ تھا وہ جورسڈکشن کا تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پہلی تاریخ پہ ہم نے آپ کو بھیجا. جورسڈکشن کا ایشو انوالو تھا جس پہ ہم آگئے تھے. 5 مئی کو پہلا آرڈر ہوا تھا ٹرائل کورٹ کا. اس کے خلاف ہم جب ہائی کورٹ میں آئے تو ہائی کورٹ نے اس میٹر کو ریمانڈ کر دیا تھا 2 مرتبہ. اب سپریم کورٹ نے بھی 2 مرتبہ اس میٹر کو ہائی کورٹ کے سامنے ریمانڈ کیا. آج سپریم کورٹ نے یہ پوچھا کہ ہم نے 2 مرتبہ جو اس میٹر کو ریمانڈ کیا تھا اور اسپیشلی یہ کہا تھا کہ آپ پہلے جورسڈکشن کا ایشو ڈیسائیڈ کر لیں، تو پھر کیا ہوا؟ اور یہی دونوں فریقین نے کہا کہ وہ پھر نیچے ٹرائل کورٹ کے پاس گیا اور ٹرائل کورٹ نے پھر اس پہ آرڈر نہیں پاس کیا. اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ لبرٹی کا ایشو ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے، جورسڈکشن کا ایشو ہے، کورٹوں کے پروسیس کا ایک طریقہ کار ہے، اس لیے ہم اس مرتبہ ریمانڈ نہیں کریں گے. پھر ہم ان کو پہلے خود دیکھتے ہیں، لیکن لیٹس ویٹ فار دی ہائی کورٹ ٹو ڈیسائیڈ دس میٹر ٹمارو. تو شاہ صاحب میں ایک سوال آپ سے، شاہ خاور صاحب، یہ تو لیگل پوائنٹ اور آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. شاہ خاور صاحب ایک عام آدمی کے طور پر میں اور بھٹی صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور پرائم منسٹر جو ہیں جو اب ماشاءاللہ تشریف لے گئے ہیں، ان کی انڈائٹمنٹ ہی نہیں ہو پاتی، ان کی کمر کی درد ہی ٹھیک نہیں ہوتی. ایک بندہ آتا ہے جو اشتہاری ہے اور وہ جا کے پہلے حلف اٹھاتا ہے اور کورٹ سے ریلیف لے لیتا ہے، اور دوسرے بندہ جو 350 دفعہ پیش ہو چکا ہے اس کو ہم اریسٹ کر. تو جو عام آدمی تاثر لیتا ہے اس جوڈیشل پروسیس کا، وہ کیسے دیکھے گا اور اس کو ایک انصاف کا جو ایک کیا سمجھے گا؟ اس کو آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ میں ذرا قانون سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں جناب شاہ خاور صاحب. دیکھیں حقیقی طور پہ دیکھیں میں بلکہ قانون کی بات کروں گا، قانون اور آئین کی بات کروں گا. آئین کا آرٹیکل 4 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ تمام شہریوں سے بلا کسی امتیاز اور تفریق کے ایکول ٹریٹمنٹ آف لا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں گے، اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوگی. بٹ اٹس ناٹ ہیپننگ بائی دی وے، لگ نہیں رہا کہ یہ ہو رہا ہے شاہ صاحب. دیکھیں وہ تو آپ کو مطلب ایک کانوکٹ جو ہے وہ 50 روپے پہ، جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کو وہاں پہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا. کانوکٹ کو تاریخ میں یہ نہیں ہوگا. تو یہ اس کو ڈونٹ یو تھنک اٹس اے موکری آف دی؟ چونکہ اس پروفیشن سے ہیں، میں بھی اور بیرسٹر غور بھی، ہمارے یقیناً بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں اور ہیں بھی، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو آرٹیکل 4 کا جو ایکول ٹریٹمنٹ آف لا کا جو وہ ہے ایک مینڈیٹری ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تو نیوکلیس ہے آئین کا، وہ ہمیں نہیں نظر آیا کہ وہ ہر وقت ایکسرسائز ہوا ہے. بالکل جو بالادست جو ہوتے ہیں یا جو ہیڈز آف افیئرس میں لوگ ہوتے ہیں حکومتوں میں، ریاستوں میں، وہ اپنی اپنی کنوینئنس کے مطابق اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. And do you subscribe to this definition of law that law is like a cobweb, the powerful tears it apart while the weak is caught? یہی تعریف پھر ہم صحیح سمجھیں؟ دیکھیں بہرحال یہ چیزیں تو موجود ہیں، آپ کو مجھے سب کو پتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی جو ہے یہ ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اسٹرائیو کرنا چاہیے کہ جو آئین کی اسپرٹ ہے، ایک تو ایکول ٹریٹمنٹ آف لا ہے، اور دوسرا جو ہے
10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक फंडामेंटल राइट है कि किसी की भी शख्स को, चाहे वो उसका सिविल मुकदमा हो, चाहे वो फौजदारी मुकदमा हो, उनको अपना दिफा जो है, अपना भरपूर तरीके से दिफा करने का मौका मिलना चाहिए, और ड्यू प्रोसेस जो है वो बिला तफरीक हर एक को जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए। जी भाई साहब। अच्छा, दोनों गौहर साहब से भी और शाह हावर साहब भी दोनों से सवाल है। एक तो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने कहा है उन्हें हाई कोर्ट के मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पर नहीं है, वो पेशावर या लाहौर कर दे। इसमें आप क्या समझते हैं, उन्हें रिलीफ मिल सकता है? दूसरा, आज मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा हमारे ख्याल में रिमार्क्स और फैसले में फ़र्क होता है। रिमार्क्स अक्सर जज साहब देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला ही सुना दिया है तो कल हाई कोर्ट का इंतजार की भी क्या ज़रूरत है? ये क्या मुनासिब बात है? रिमार्क्स और फैसले में फ़र्क नहीं होता? देखिए, रिमार्क्स में और फैसले में होता है। देखिए, बात सुने कि हम ये अक्सर जो है ना, जो उस वक्त केस जिस तनाज़ुर में चल रहा होता है, जो जजेस के जहन में जो चीज़ें आ रही होती हैं, वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चंस अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कर रहे होते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने एक राय कायम कर ली है या वो प्री डिटरमिन्ड है। तो लिहाजा हमें थोड़ा सा रिमार्क्स, थोड़ा सा नहीं, रिमार्क्स में और ऑर्डर या जजमेंट में हमें तफरीक करनी होगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि एक मैटर जो हाई कोर्ट पे पेंडिंग है, उसकी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में, उस पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो एक किस्म का हिदायत जरूर जारी कर सकती जब के सामने हो। गौहर साहब, यही सवाल आपसे। गौहर साहब, एक तो पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि उधर एतबार नहीं, दूसरा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, फिर मैं लफ्ज़ दोहरा देता हूँ, जब चीफ जस्टिस ने फैसला ही सुना दिया है तो कल हाई कोर्ट के इंतज़ार की क्या ज़रूरत है? मेरे जैसा लफ्ज़ आदमी कहे तो तौहीन अदालत हो जाती है। एक पार्टी की इतनी सीनियर लीडरशिप कह रही है, तो इसमें क्या ये चीफ जस्टिस साहब को इस पर कोई सोमोटो ले सकते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इन लोगों ने ऐसी रिमार्क्स दी हैं, जिस तरफ आए सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने धरना भी दिया, जो बातें की हैं, जो रिमार्क्स दिए, ये उनके जजेस के घरों तक जा चुके हैं, उनके नाम ले लेकर के जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इनके बिल्कुल सोमोटो लेना चाहिए, एक नोटिस इशू करना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ अपने अपहोल्ड करना है तो डिग्निटी ऑफ द कोर्ट्स भी आप बरकरार रखें। हमने कभी ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। अगर हमने एप्लीकेशन भी दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी दी है कि मेरे केसेस किसी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 186A में प्रोवाइडेड है कि एक्सपीडिएंट इनजस्टिस जो है, आप सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपके केसेस किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आज जो हमने एप्लीकेशन दी, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी एक मरतबा ऐसी ही एप्लीकेशन दे दी थी। तो ये तो हमारा, लेकिन हमारे साथ ये बात ज़रूरी है भट्टी साहब कि बड़ा ही जल्दी में हमारा केस किया गया। इस केस के साथ मैं डे 1 से अटैच रहा हूँ। जब इलेक्शन कमीशन के सामने आया तो इलेक्शन कमीशन पहले ये अज्यूम करता रहा कि ये 30 डेज में हमने फैसला करना है, रादर देन के 90 डेज में, तो एविडेंस भी रिकॉर्ड नहीं किया। और जब फैसले का वक्त आया तो एक जज साहब बीमार भी थे, लेकिन उसके गैर मौजूदगी में ऑर्डर सुनाया गया। और जितना रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया था वो जजमेंट रिजर्व करने के बाद मंगवाया था, और वो वही रिकॉर्ड था जो हमने ट्रायल कोर्ट में रिक्वेस्ट की थी कि ये प्रोसीडिंग्स के दौरान हमें ये रिकॉर्ड दे दे जो इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया, जो हमें जज साहब ने रिफ्यूज कर दिया था। और जब ट्रायल कोर्ट में हम जाते हैं और ट्रायल कोर्ट में जब पुलिस लाइन में चले गए तो किसी एब्सेंस में, काजी साहब की फैमिली बहुत अच्छी तरह जानती है लॉ साइड को, लेकिन ये कभी मैंने नहीं सुना किसी चार्ज फ्रेम हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड। वो जैसा अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ गौर साहब, टाइम कम है। मैं ये अंग्रेजी में जो ट्वीट की गई है इस पे मैं शाह हावर साहब, सीजेपी प्लीडिंग, ये मरियम साहबा की है, सीजेपी प्लीडिंग फॉर आईके doesn't make IK look good, it makes CJP look bad, very brazen। एक इल्जाम लगाया है उन्होंने कि प्लीड कर रहे हैं, गोया वो इमरान खान के वकील हैं। ये मरियम साहबा ने सीजेपी साहब के बारे में कहा। मेरे जैसे आदमी भी बैठे हैं, उर्दू में भी बता दें, कोई चाय के खोखे पे, कोई गांव में, मैं दोबारा अर्ज करता हूं के आ रहा है, हर आदमी शाह हावर साहब की, मेरी उर्दू जरा कमजोर है, लेकिन गौहर साहब की तरह स्मार्ट नहीं होता। सीजेपी प्लीडिंग फॉर मैं ये प्लीडिंग, चूंकि लीगल टर्मिनोलॉजी में जार्गन और होता है प्लीड का, और तो प्लीडिंग मैं यही समझूंगा कि उनके एडवोकेट हैं, उनके वकील। अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। वो एक डजंट मेक लुक इमरान खान गुड, इमरान खान के लिए ये अच्छा नहीं है।
اٹ میک سی جے پی لک بیڈ. سی جے پی برے بن رہے ہیں, یہ ان کی زبان ہے, ویری بریزن. اب بریزن بڑا سخت اچھا قاضی صاحب, قطع کلامے کی معافی, پہلے دونوں آئینی ماہرین ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ انگریزی محترمہ مریم نواز صاحبہ نہیں لکھ سکتی. چلے میں انہیں تھوڑا سا جانتا ہوں, باقی دونوں مہمان قابل احترام ہیں. سر شاہ خاور صاحب فرسٹ یو اینڈ دین پلیز گور صاحب. ڈونٹ یو تھنک اٹ ٹینٹاماؤنٹ ٹو جو ہے یہ توہین عدالت نہیں بنتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بہت ساری بالکل پرائما فیشائی بنتی ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آدھا عدلیہ ہے ہماری, چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہے, روزانہ ان کے خلاف تنقید ہوتی ہے اور اس پہ کئی دفعہ تنقید جو ہے وہ تضحیق تک پہنچ جاتی ہے, جو کہ بالکل کنٹیمپٹ بنتی ہے. لیکن یہ ان کا ظرف ہے کہ وہ ہر اس طرح کے ریمارکس یا ٹویٹس کے اوپر جو ہے وہ کاگنیزنس نہیں لیتے, وہ صرف نظر کرتے ہیں, وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہوئے کہ یہ سب کچھ ہے. کیونکہ اگر اس طریقے سے یہ ان کی سٹیٹمنٹس کو اگر آپ سیریسلی لینا شروع ہو جائیں تو پھر ہر دوسرے جو ہے وہ کیس کو پسے پشت ڈال کر. شاہ خاور صاحب میں معافی چاہتا ہوں, میں ایک تھوڑی سی کوئی بات بڑی اہم, صرف ایک حلقے سے ہمارے ساتھ ان کے معاون خصوصی تھے اس سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ جو سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تو وہ ٹھیک ہوا ہے, اور یہ جو ہم لوگ اس کی چوکٹ پر لے گئے ہیں یہ بھی ٹھیک. فرام ون سائڈ دی رچ مائٹی اینڈ پاورفل جو لوگ ہیں 30 سال سے, یہ بائی اینڈ لارج ان کی طرف سے اندر آ رہا ہے, یہ جی بینچ فکسنگ ہو رہی ہے, یہ انٹیمیڈیشن آ رہی ہے اور ایک طرف سے زیادہ آ رہی ہے. تو اس پہ ہم کیا سمجھیں کہ پھر ہمیں خاموش ہونا چاہیے, اسے نیو نارمل سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں بحثیت قوم بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ لائرز کو بھی, اور جو ہے ان کو بالکل یہ جو ڈیکورم آف دا کورٹ ہے اس کو بالکل ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور ہم نے یہ کنسسٹنٹ پریکٹس دیکھی ہے کہ جس کا جو بھی جہاں پہ چلتا ہے بس چلتا ہے, وہ یوز آف فورس یا ایک شو آف پاور جو ہے وہ کورٹس میں بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہمارے جو ہے وہ خلاف فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں, ہم اس کے باوجود بھی باؤ ڈاؤن کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب تھینک یو ویری مچ فار دا پیشنٹ ہیئرنگ. ہاں اب ججمنٹ کے اوپر آپ ایک جائز تنقید کر سکتے ہیں, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جب تنقید تصحیح کے اس میں ٹرانسفارم ہو جائے تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ خرابی سٹارٹ ہو جاتی ہے. شاہ خاور صاحب, گوہر صاحب کے جانے سے پہلے آف دی ریکارڈ بات یہ یار میوٹ کر دو, صرف ابھی مریم نواز صاحبہ کو فون کرنا ہے آپ نے, اس نے کہہ رہا ہے بغیر دیکھے ٹویٹ پڑھ کے بتا کیا ٹویٹ کی ہے. وہ بغیر دیکھے انہیں کہہ رہے ہیں آپ نے وہ ٹویٹ پڑھے بغیر نہ بتاؤ آپ نے کیا ٹویٹ کیا تھا. وہ انگریزی یہ نہیں بول سکتی, لیکن بہرحال گوہر صاحب کائنڈلی ادھر آپ نے بتائیے گا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کیس ہے یہی ہمارا جو سٹانس رہا ہے تھرو آؤٹ کہ یہ میچ فکس تھا, ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا تھا, ایک پرپس تھا اس کے پیچھے, ہمیں پکڑا جا رہا تھا, ہماری ڈسکوالیفیکیشن کے پیچھے ایک سازش تھی. اور ڈے بائی ڈے اگر آپ ایون آرڈر شیٹیں بھی دیکھیں تو ہمیں کہا جاتا 2 گھنٹے بعد آ جاؤ, 1 گھنٹے بعد آ جاؤ. ادروائز مریم نواز کا اس کیس کے ساتھ کیا لینا دینا بنتا تھا؟ اطہر صاحب کا جو طاولہ طارٹ صاحب آتے رہے تو ان کا اس کیس کے ساتھ نہ وہ کمپلیننٹ تھے, نہ وہ گواہ تھے, اور نہ وہ, کیونکہ جو 5 M&A صاحبان نے ریفرنس فائل کر دیا تو وہ تو ڈسمس ہو چکے تھے, تو اسپیکر کے تھے, اور کوئی ایسی یہ کہاں سے آتے رہے. یہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو لاسٹ مومنٹ تک. اچھا گور صاحب میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو روک رہا ہوں, کو ایک دو سوال مجھے رہ جائیں گے. پہلے خاور صاحب آپ نیب ترامیم اگر ختم ہوتی ہیں اور جس طرح کے ریمارکس ہم نے دیکھے ہیں تو جو تمام ملزمان تھے وہ دوبارہ ان کا سٹیٹس وہی ہوگا, ہر چند کی وہ وطن عزیز سے رخصت ہو چکے ہیں, مگر ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا اگر یہ ترامیم؟ شاہ خاور صاحب پہلے آپ فرما دیں اور پھر گور صاحب آپ. جی شاہ خاور صاحب. جی دیکھیں وہ تو بالکل ایک مسلمہ اصول ہے لا کا کہ اگر کوئی بھی ایکٹ یا کوئی بھی ترمیمی لا جو ہے اگر سپیریئر کورٹس اور وہ بھی سپریم کورٹ اگر اسٹرائک ڈاؤن کر دے, اس کو انکنسسٹنٹ ود دی فنڈامنٹل رائٹس آف دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر دے تو وہ بالکل منسوخ ہو جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے ہیں, جو ایکٹس ہوئے ہیں, جو رعایتیں ملی ہیں, وہ پھر سکوئر 1 پوزیشن پہ واپس چلی جائے گی. جناب گوہر صاحب. جو دونی قاضی صاحب جو 2 ایکچولی امینڈمنٹ ہوئی ہے, امینڈمنٹ صدر صاحب نے تو ڈسون کی ہے کیونکہ صدر صاحب نے دستخط تو کیے نہیں ہے, تو انہوں نے ڈیم پروویژن میں لایا ہے. ابھی تو یہ ایک آئینی مسئلہ ہے کہ کیا ڈیم بنتا ہے کہ نہیں. میری تو رائے اپنی یہ ہے کہ وہ لا نہیں بنا ہے جب تک صدر اس پہ دستخط نہیں کرے, کیونکہ وہ پارلیمان کا حصہ ہے, اور جب تک جوائنٹ سیشن نہیں, میں یہ نیب ترامیم کی بات کر رہے ہیں. نیب میں جو نیب لا میں جو ترامیم ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا جی 50 کروڑ سے کم کا کیس نہیں سن سکتے, دس اینڈ دیٹ, اور جس کے بعد نیب نے سارے کیسز واپس لے لیے تھے, وہ آئی تھنک دیٹ از انڈر ڈسکشن.
یہ اگر وہ قاضی صاحب اس والے میٹر میں تو دیکھیں وہ جولائی 2022 سے پینڈنگ ہے، بڑا عرصہ لگ گیا، لیکن ابھی سپریم کورٹ کے سامنے اگر سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، پھر لا یہی ہے کہ جس دن سے سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو وہ لا اس دن سے اپلیکیبل ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس میں آبزرویشن انلیس اینڈ انٹل کی سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ میں یہ ہولڈ کر لے کہ یہ اس افیکٹ فرام فرسٹ ڈے ہوگا، جس طرح کی سپریم کورٹ نے ان آر او کے کیس میں کر دیا تھا۔ ان آر او کے کیس میں اختیار چودھری صاحب نے یہ ہولڈ کر دیا تھا کہ جس دن سے ان آر او آیا ہے تو جب ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے یہ اس دن سے اپلیکیبل ہوگا۔ صاحب آخری دونوں آئینی ماہرین سے فائدہ اٹھا لیں، ان کی موجودگی میں، دونوں سمارٹ آدمی ہیں۔ گوہر صاحب تو اب بھی ماشاءاللہ ٹھیک 21.5 سال کے لگ رہے ہیں، اور شاہ ہاور صاحب میری طرح تھوڑی سی۔ اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ یہ جو اگر الیکشن کہا جا رہا ہے 2024 میں ہوں گے، کوئی کہہ رہا ہے 6 ماہ آگے جا سکتے ہیں، مارچ اپریل میں جا سکتے ہیں، آئین کس چیز کی پابند کرتا ہے؟ کوئی کیئر ٹیکر کتنے عرصے کے لیے آ سکتا ہے؟ دیکھیے بھٹی صاحب، یہ تو بالکل واضح ہے، آرٹیکل 224 میں جو ہے وہ 90 دن میں اگر اسمبلی ڈیزالو ہو تو اس میں الیکشن ہونا ہے، اور کیئر ٹیکرز کا بھی اتنا ہی ٹینیور ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جب حکم صادر کیا تھا، جب 14 مئی کی ڈیٹ فکس کی تھی، تو اس میں بھی وہ 90 ڈیز سے تو بیونڈ جا چکا تھا، اس پہ بھی انہوں نے کیئر ٹیکرز کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں اگر یہ آرٹیکل 51 کے تحت جو ڈی لمیٹیشن ہونی ہے اگر اس میں ہو بھی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈی لمیٹیشن والا پیریڈ اور نیکسٹ 90 ڈیز اس سے آگے الیکشن کسی صورت میں نہیں جا سکتے۔ اگر وہ جائیں گے تو وہ صریحاً آئین سے انحراف ہوگا۔ جی گوہر صاحب، آپ رہنمائی فرمائیے۔ بھٹی صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک آئین میں لکھا تھا، آئین میں یہ ضرور لکھا ہے کہ جب آفیشیلی سینسس پبلش ہو جائے تو اس کے بعد ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے، پر آئین میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر ڈی لمیٹیشن نہ ہوئی آفٹر دا آفیشیلی پبلش سینسس تو پھر الیکشن ڈیلے ہوں گے۔ ڈیلے کسی صورت نہیں ہو سکتا الیکشن میں۔ البتہ یہ بھی ہے کہ سیکشن 17 آف دا الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ آپ ڈی لمیٹیشن ضرور کریں، بٹ سیکشن 22 میں یہ پرووائڈ ہے کہ جنرل الیکشن 4 مہینے پہلے یہ کنکلوڈ ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لا کے مطابق، الیکشن ایکٹ کے مطابق اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق کسی بھی صورت میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ 90 ڈیز سے بیان نہیں جا سکتی۔ اچھا گوہر صاحب، وقت کی کمی کی وجہ سے 30 سیکنڈ میں ایک سوال۔ ہم نے جب سے سنا ہے، آپ جیسے آئینی ماہرین آتے ہیں، کہ سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ ختمی ہوتا ہے اور تمام ادارے کراس دی بورڈ پابند ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کا۔ غالباً سپریم کورٹ، یہی موجودہ چیف جسٹس آئی تھنک عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جو میری جہاں تک میموری ہے سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا تھا 14 مئی 2023 کو الیکشن ہوں گے، لیکن وہ الیکشن تو نہیں ہوئے، نہ کسی کے خلاف توہین عدالت ہوا۔ کیا سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ نہ ماننا حکومت کی ثوابدید ہے؟ نہیں، حکومت کی ثوابدید کسی صورت نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کو ضرور انفورس کرے۔ اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کو ضرور انفورس کروایا کرتی تو شاید آج کل جو ہوپ ہراس اس پورے ملک میں یہ نہ ہوتا۔ تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اگر ججمنٹ دے دیں تو وہ ضرور انفورس کرے، امپلیمنٹ بھی کریں۔ شاہ ہاور صاحب 30 سیکنڈ آپ ذرا پلیز اس کی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی لمبی بحث ہے، لیکن میں کنکلوڈ اس کو یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے بالکل بائنڈنگ ہے، اس کو عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ایسی ججمنٹ نہ دے جو کہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے، پھر سپریم کورٹ کی اپنی حیثیت کم ہو۔ اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ ملزمان سے پوچھا کرے مجھے کیا ججمنٹ دینی چاہیے کہ میں 30 دن جو آئین میں لکھا ہے الیکشن جو 90 دن آپ جیسے صاحب علم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کو پوچھنا چاہیے تھا حکومت سے، سرکار میاں صاحب کی ججمنٹ دماں۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ شاہ خاور صاحب، یہ انہوں نے ایک اور پریکٹیکلی بات کی اور یہ قانون میں ہے بھی کہ جو امپلیمنٹیبل نہ ہو پریکٹیکلی، تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ مگر بہت شکریہ، وقت کم ہے، شاہ خاور صاحب اور بھی آپ کو سنتے ہیں اور گور خان صاحب کو بھی سنتے ہیں، مگر ایک بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بڑی اہم خبریں ہیں، الیکشن 2024 میں بھی نہیں ہوں گے تو نہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا اس ملک کے عوام کے لیے، اس پہ بات، اور جو ہو رہا ہے بجلی اور مہنگائی کی صورت میں، یہ تو قیامتیں توڑ رہے ہیں۔ اور لوگوں نے، میں معافی چاہتا ہوں، کچھ جگہ سے خبریں آئی ہیں کہ لوگ بجلی کے بل لے کے جلا رہے ہیں، جو کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اچھا بھٹی صاحب، ایک عجیب بات ہے کہ ہم بار بار اسٹیبلشمنٹ کو بھی پالیٹکس میں گھسیٹ کے لے آتے ہیں،
اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو. اپنے گھروں میں جو عدالتیں لگی ہوئی ہیں وہاں ڈنڈے لے کے پہنچ جاتے ہیں اور اس کو اور جو ہمارا کام نہیں. میں مثلا آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. ایک انٹرویو میں غالباً ہوا ہے جناب خواجہ آصف صاحب کا. اچھا بھٹی صاحب مجھے سوال کرنے دیجیے گا, سوال کریے. تو ٹھیک ہے, وہ اگر یہ سمجھ معافی مانگیں, جنہوں نے جنرل باجوہ سے اپنی سیٹ کی بھیک مانگی تھی اور وہ مل بھی گئی اور اس کا برملا ٹی وی پر بیٹھ کے اعتراف بھی کیا, ان کو کسی سے معافی مانگنی چاہیے یا ان کو نوبیل پرائز دیں یا توشہ خانہ میں سے تھوڑا سا سامان اور ان کے گھر میں بھیج دیں؟ کیا حکم ہے آپ کا؟ قاضی صاحب مجھے ایک آدھا منٹ دے دیجیے. خواجہ آصف صاحب نہایت قابل احترام ہے, نہایت. انہوں نے خود کسی ٹی وی میں کہا تھا میں الیکشن ہار رہا تھا, رات 2 بجے میں نے باجوہ صاحب کو فون کیا اور اگلے دن الیکشن جیت گئے. میں تو نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے پہ آج کل بہت گہری نظر ہے, میں کچھ کہتا بھی نہیں تو میرے پلے پڑ جاتا ہے. کوئی بات نہیں. انہوں نے ایک نام لیا کہ فلاں 2018 کی فلاں میں ڈیش کر دیتا ہوں کیونکہ مجھ پہ یہ جرم آ جائے گا. اس نے عمران خان کا تجربہ کیا اور 2 اہم ترین شخصیت کا نام لیا. میں نام بھی نہیں اب اس ادارے کا لوں گا. ان کا نام لیا کہ انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے جب پروجیکٹ ان کا ناکام ہوا. قاضی صاحب ان میں سے ایک شخص نے کو پاکستان مسلم لیگ نون نے ایکسٹینشن دی 3 سال کی. اگر اس کا پروجیکٹ ناکام اسی بار بھی تو جانا سی نا, اور یہ مانے ہیں کہ ایکسٹینشن ہم نے دی تھی جو انہوں نے ریلیز کروا کے میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھجوایا, بلائنڈ چیک دیا تھا. سن لیں, یاد آ گیا نا. اچھا چلے ان صاحب کا, کیونکہ میں نام لوں گا تو میری شکایت ہوگی, ہم بولیں گے تو بولو گے کہ بولتا ہے. دوسری بات, چلو ان صاحب کا جو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کے جو اہم شخصیت کا نام کہ انہوں نے یہ تجربہ ناکام ہو, کیا ضیاء الحق جس نے ایک منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دیا, جو پروجیکٹ اس نے لگایا تھا, اس کے بارے میں قاضی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ پروجیکٹ غالباً 91 میں وزیر بنے تھے فنانس نواز شریف صاحب, اس بارے میں کیا ہے؟ چلو ان کا پروجیکٹ پہلا یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کو لانچ کیا ان کے مطابق, سیٹیں ان کو دی گئی تھی پی ٹی آئی سے چھین کے. پہلے سن لے, صرف میں نے پہلا ان کا پروجیکٹ تھا کہ چلو 18 میں دوسرا انہوں نے پروجیکٹ ایکسٹینشن کے بعد, میں نام نہیں لے رہا, شہباز شریف کو دوبارہ لے آئے پی ڈی ایم کو, اور خود وہ مانے کہ میں 10 سالوں سے ان کا لاڑ لاؤں یا کچھ اور ایسا 30 سالوں سے. تو جو ضیاء الحق نے پروجیکٹ کیا تھا غالباً نون لیگ کا, وہ پروجیکٹ کامیاب ہے کہ ناکام؟ ذرا رہنمائی فرمائیں. صاحب اگر آپ میرے ساتھ مل کے جرم کریں گے تو آپ نیک ہیں, میرے جرائم پہ آپ پردہ ڈالیں گے تو آپ اعلیٰ انسان ہیں. خبردار جو سامنے جڑے بیٹھے ہیں ادھر رل کے تسی رلو, ہم مل کے کھائیں گے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ عمران خان کے ساتھ بنا لیا؟ کیوں بنایا بھائی؟ اے لڑائی ہے یار. Is this the level of the discussion and this is the political discourse? Imran was a failure, is a failure and will be a failure I believe. But یہ ہے بات. بھٹی صاحب, قاضی صاحب کل محترم نواز شریف صاحب بھی قابل احترام نکلے ہیں, انہوں نے بھی اداروں پہ حملہ کیا. محترمہ مریم نواز صاحب عدلیہ پہ کر رہے ہیں اور دوسرے ادارے پہ, میں نام نہیں لوں گا, پھر عرض کر رہا ہوں, اداروں پہ خواجہ آصف صاحب, نواز شریف صاحب حملے کر رہے ہیں. یہ قانون سے بالا ہے. کوئی بھی ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہو, میں کسی ایک کی نہیں کر رہا, ایک طرف ایکسٹینشن دیتے ہیں, ایک طرف آپ اس کو کہتے ہیں معافی مانگو, دوسری طرف وہ کہتے ہیں 18 by hook and by crook with no regard to the people's will. سانو پاور چ لے آؤ, سانو پہلے بھی لے آندا سی ضیاء الحق نے, ہن بھی لے کے آؤ, یہ ہماری میراث ہے, یہ جاگیر ہے پاکستان. Is this the mindset that makes you speak like that? قاضی صاحب میں خبر دے دوں, ڈان لیگ کے مین روح و رواں طارق فاطمی صاحب ایک مقصد کے لیے لانچ ہوئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ اور باتیں آئیں گی. اور آخری بات, پیپلز پارٹی اب کہہ رہی ہے 90 دن میں الیکشن ہو, ان کے ساتھ ترو ہو گیا ہے, پنجابی کہتے ہیں ہاتھ تو ہو گیا ہے. ساری کی ساری بیوروکریسی وفاق کی ایک ایک کا نام لندن سے فائنل ہوا, اور ڈاکٹر نام کے ایک بندہ, اس کا پتہ نہیں ٹی سے نام شروع ہوتا ہے. اب پیپلز پارٹی الیکشن کو ڈھونڈتی رہے, بڑا آپ نے ساتھ دیا تھا, اب جمہوریت کا نام نہ لیں, کیونکہ فاطمی صاحب کو لانچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈان لیگ کے طرح کے واقعات دوبارہ میں نے بھٹی صاحب, میں صرف ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں, اور اگین اس کو یوں ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں وہ سمجھ لیں. معیشت, یہ جو بجلی کے بل ہے نا, یہ آپ کو سیاست سکھائیں گے. اب خان بھول جائیں, از اے ہسٹری. یہ اس سے نپٹے
کیونکہ یہ جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا کہ پایاب جو موج گزر جائے گی سر سے. ماضی پہ چلے جاتے ہیں. میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں, کیا بیوروکریسی آئین اور قانون کی پابند ہے کہ ایک خاندان کی ملازم ہے؟ بھٹی صاحب, اچھا آپ بیوروکریسی کی تو بڑے خلاف ہیں. یہ جو بچے جمہورے ہیں جو شروع ہو جاتے ہیں ایک خانوادے کی جو ہے وہ وکالت کرنے کے لیے, جمہورے کا ہے, جمہورے نہیں کہا, میں بھی بچہ جمہور, یہ جو ٹی وی پہ ہم جسے کمنٹیریٹ آپ کہتے ہیں, لگے نہیں, ان کو بھی تو کہنا. کہتی ہے میں اس کے ساتھ کام نہیں کرتا. کس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا قانوناً کہہ سکتے ہیں؟ سپریم کمانڈر ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, اس کا نام کوئی نہیں ہو. بڑے بادشاہ ہیں, اور سپریم کورٹ پہ ہم حملہ کر سکتے ہیں. ہم سپریم کورٹ کو تہس نہس, یعنی کیا سجاد علی شاہ صاحب کو, یہ چھوٹے موٹے معمولی کام ہمارے لیے کیا ہے؟ قاضی صاحب اینٹی کرپشن کا پٹیئر کر کے خلاف ایسا مجھے یہ بتائیں قاضی صاحب, صرف میری ایک رہنمائی کرنی ہے. کم و بیشتر 30 سال پیپلز پارٹی رہی, ٹھیک, اقتدار میں. کم و بیشتر نون لیگ رہی, مختلف ادوار میں ایم کیو ایم رہی. اور اس وقت پورے پاکستان میں چاہے نیب ہو, چاہے اینٹی کرپشن ہو, چاہے ایف آئی اے ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے ایف بی آر ہو, اور کاروائی انتقامی مبینہ طور پر صرف اور صرف طریقے انصاف کے لوگوں پر ہو رہی ہے. کیا باقی ساری جماعتیں نیک, صاف, پاک, اور ان پر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے؟ ذرا یہ بتائیے گا. ذرا یہ دیکھیں, اینٹی کرپشن جب سے آئی ہے, اس ڈی جی کو مجھے ایک نمبر کا نام بتا دے جو انہوں نے مسلم لیگ نون کے بندے پہ ہاتھ ڈالا ہو, پیپلز پارٹی پہ ڈالا ہو, جو 30-35 سال تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا. کسی بندے پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے اس کی پارٹی کا شناخت کی ضرورت کیا ہے؟ جس نے کرپشن کی ہے پکڑ کے اندر دو. یہاں تو جس کی کرپشن کی ہوتی ہے وہ طاقت کے ایوانوں میں ہوتا ہے. قاضی صاحب حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں یہاں کے ملزم, قاضی صاحب اشتہاری حلف اٹھاتے ہیں یہاں پہ. قاضی صاحب آپ کا سافٹ کارنر ہے, معافی چاہتا ہوں. ایف آئی اے, نیب, اینٹی کرپشن, پولیس کو کس نے ڈاک دیا؟ صرف اور صرف 76 سال سے پاکستان اور دو جماعتیں 35 سے 40 سال اقتدار میں رہی ہیں, ان کے ایک بندے کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی. اور ساری کی کاروائی چاہے خواتین ہو, زرتاج گل ہو, شیری مزاری ہو, عمر ہو, اے بی سی ڈی یا فواد, سارے کے سارے طریقے صاحب ایسے ہی لگ رہا ہے باقی تمام سیاسی جماعتیں دودھ سے دھلی ہوئی ہیں, یا ایک اتفاق ہے یہ محض؟ دیکھیں جی, ہم تو یہ جو نگران حکومت جو بہت زیادہ نگرانی کرے گی, بریک کی طرف میں جا رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان پلیس ہیں, کسی اور سے سوال نہیں ہوگا. پچھلی 16 مہینوں میں جو ہوا پچھلی گورنمنٹ سے سوا آپ سے سوال ہوگا. سو میرے خیال میں جب طاقت ہاتھ میں آئے تو انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. یہی اچھا رہتا ہے آپ کی عاقبت کے لیے بھی اور اب صحت کے لیے بھی. ایک بریک ہے, بریک کے بعد آتے ہیں اپنے سب سے اہم ایشو پر. ڈالر کدھر ہے, بجلی کی قیمتیں کہاں پہ ہیں, لوگ کتنے تنگ ہیں, اس پہ بات کریں گے, which is perhaps the most relevant story of today. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بٹی صاحب, نالائکی کی کئی اقسام ہوتی ہیں. میں تو خود چونکہ متعدد فیلڈ میں انتہائی نالائق انسان واقع ہوں, تو میرے نالائکی پہ بڑا ریسرچ ہے. بڑے بڑے نالائق ہم نے دیکھے. آپ کی قطع کلامی کی معافی, آپ جیسا بہت ساری چیزوں کو مل کے ایک نالائکی بنتی ہے. نالائکی ایک نہیں ہوتی. نہیں, ایک معاشی نالائکی ہے. مثال کے طور پہ انڈین رولنگ کلاس بڑی کرپٹ ہے, بڑے چلاک ہیں, بڑا عوام پہ ظلم کرتے ہیں. اتنی نالائق رولنگ ایلیٹ, اتنی, میں اب کیا پنجابی کا انہوں نے تو جو لفظ استعمال کیا تھا نا خواجہ آصف صاحب نے, میں اس کے متبادل کو پیش نہیں کرنا چاہتا. اوے کھانا بھی تسی سی, مالک بھی تسی سو. تو اتنا زیادہ آنکھوں میں ہرس, اور کوئی 100-150 بلین ڈالر کے یہاں پہ فارن ایکسچینج ریزرو, ایسا خوبصورت ملک دنیا میں کہاں ہوگا؟ اتنی معدنیات کہاں ہوں گی؟ ایسی ورکنگ کلاس کہاں ہوگی؟ ابھی کل دیکھیں بٹ گرام میں ایک یا فوج نے کام کیا یا وہاں جا کے وہاں کے لوگوں نے سیلف ہیلپ پہ کیا. اس پہ کبھی پھر بات کریں گے کہ لوگوں نے کی حالت کرتی جو ہے. ہر بندہ بجلی کا نیچے اترتے ہیں شو کر کے, تو بجلی لوگ کر رہے ہیں. اور یہ بجلی آپ کو کہاں لے جائے گی؟ قاضی صاحب آپ ہے بادشاہ آدمی, صرف 6 روپے ڈالر میں اضافہ ہوا ہے. نہ آپ کے پاس ڈالر ہے نہ میرے پاس, یہ کھرب پتی لوگوں کے پاس ڈالر ہے. بجلی صرف 5 روپے اضافہ ہوا ہے. کچھ خودکشیوں میں اضافہ ہوگا, آبادی میں کنٹرول ہوگی. اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا ایکچول قیمت 180 روپے ہے,
اور یہ حکومت نگران پی ڈی ایم کا تسلسل ہے جو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا ہے نا، آج آپ کو پتہ صرف ایک دن میں ڈالر 6 روپے اضافہ اور کم و بیشتر 5 روپے سے زیادہ بجلی فیول ایڈجسٹمنٹ میں ڈالی جا رہی ہے۔ اچھا دیکھیں اس کے لیے کون معافی مانگے گا؟ اس ملک کے معیشت کو کباڑ خانہ بنانے کے لیے، اس کو ویسٹ لینڈ بنانے کے لیے وہ تو مانگ لینا معافی جو کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کون معافی مانگے گا ہم سے؟ فیس 470 بلین لاس، یہ مجھے بتائیں یہ کس نے کیا لاس؟ یہ ان معاہدوں نے کیا جو 1993 سے انہوں نے فرمائے تھے۔ یہ جو بڑے نیک سادھو بن کے بیٹھے ہیں جنہوں نے اس بجلی کے سیکٹر میں یہ جو پرائیویٹائزیشن میں بینک بیچتے رہے ہیں اپنے فرنٹ مینوں کو 2-2 ٹکے پہ، یہ 470 ارب کا لاس جس کو پتا ہے، یہ آپ اور عام شہریوں کو بل میں ہوتا ہے، جس گریڈ پہ آتی ہے انہوں نے بجلی پوری کرنی ہوتی ہے۔ بیچ میں ایک اور ٹیکس ہوتا ہے، وزیر رہے ہیں ایم این اے، انہوں نے ساری عمر گیس اور بجلی کی چوری کی، مجھے پتا ہم نے ان کا کیا نام لینا تھا۔ نہیں قاضی صاحب، یہ بجلی موجودہ جو قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں جس تیزی سے، ڈو یو تھنک 90% بلب یا پنکھا، بلب یا پنکھا؟ ایک آپ کو آج یہاں پریڈکشن کر دوں، تمام سیاسی بیانیے، گفتگو، لڑائیاں ادھر ادھر یہ 2 نمبر واردات اس کو اوورٹیک کر لے گی بجلی اور جو اشیاء خوردنی کی قیمتیں ہیں۔ کوئی پارٹی ان لوگوں کو آج کچھ جگہ پہ مجھے تصویریں اور ویڈیوز آئیں اور سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہوں گی، لوگ بجلی کے بل لے کے آ رہے ہیں باہر، اور یار لوگوں کے گھر کا کرایہ جو ہے اس سے زیادہ بجلی کا بل ہو گیا ہے۔ میری عرض سن لیں، میری عرض سن لیں، اور کدھر کے لائق ایک لائق سے آئے سر اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ انہوں نے کہا تھا، اچھا بھٹی صاحب یہ صرف لائق بچے یہ حکمرانہ دے گاری پیدا ہوندے نے، ساڑھے تو 7 دن حکمرانہ نہیں، صرف اقتدار دے دوران پیدا ہوندے نے، اقتدار تو بعد ملک تو ناس چندے نے۔ آپ ذرا ہسٹری پوری دیکھیں نا، جب اقتدار ہے ادھر ہے، انہوں نے کہا تھا 170-80 روپے قیمت ہے ڈالر کی، اب 315 پہ 10 سے 15 روپے کا مل رہا ہے ڈالر۔ بجلی کی قیمت، موجودہ قیمت، 2 پنکھے 2 بلب اس ملک کی 90% پاپولیشن افورڈ نہیں کر سکتی، وہ کہاں جائے گی؟ کس کو جلائے گی؟ بلوں کو جلائے گی؟ خود کو جلائے گی؟ بھٹی صاحب ایک مقابلہ تو ہم نے کیا نا، اس بدھ کو چندریان 3 چاند پر اترے گا انڈیا کا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم 80 بلین پہ لے جائیں، سنو نا، چندریان 3 جا رہا ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا لندن اتریں گے یا اتر چکے ہوں گے؟ اتر چکے ہیں، فارجور کا انفارمیشن، چلیں ہم لیٹ ہیں، اس کا انڈیا پیچھے رہ گیا، اس کا چندریان 3 جو ہے وہ بدھ کو کہیں 6 بجے وہاں پہ اترے گا جا کے، کدھر کے کدھر لوگ پہنچ گئے، ان کی ہرسی ختم نہیں ہوتی۔ بھٹی صاحب قاضی صاحب میں نے پہلے دن سے کہا وہ چندریان ہے۔ اچھا بات سنیں، کبھی آپ نے لفٹ چیئر کا نام ڈولی سنا ہے؟ قاضی صاحب یہ ڈولی ہے، قاضی صاحب وہ چاند اور اس کو اٹھانے والے کا ہار بھی کوئی نہیں۔ بٹ گرام کا وہ بندہ گرفتار کر لیا گیا، صرف بٹ گرام میں یہ 15 ایسی لفٹ چیئر ہیں۔ آپ نے سڑک کیوں نہیں بچائی؟ آپ نے اس علاقے کو، بٹ گرام کو سکول کیوں نہیں دیے؟ ہسپتال کیوں نہیں دیے؟ آپ لوگوں نے مجھے حیرت ہوتی ہے اربوں روپے کے کام نہیں کیے تو وہ 6 لفٹ لگانے بھائی آپ مجھے بتائیں، ہم یہ کام کریں یا جو 2 نمبر وہ جو آپ کا سرکولر ڈیٹ 1500 ارب کا کتنے 3000 ارب اسیو دئیے۔ قاضی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا، آپ کے حکمران بھی تو لندن پہنچ گئے نا۔ دیکھیں جب وہ سیاست میں آئے تھے ان کے اثاثے کتنے تھے، آج کتنے ہیں، انہیں کہیں ڈکلیئر کر دیں۔ آپ نے ڈولی پہ ہی مرنا ہے۔ دیکھیں لوگ بیٹیوں کی ڈولی چندریان ہے، ادھر یہ ڈولی، اب تو جہیز نہ دینے پر بیٹیوں کی تدفین کی فکر مند رہتی ہے ماں باپ کو قاضی صاحب، لیکن چند حکمرانوں کی، چند خاندانوں کی وجہ سے۔ جب تک آپ رول آف لا نہ لائیں، عوام کے حکمران نہ لائیں، یاد رکھ لیں ڈونٹ وی ہیو بیٹر آپشنز، ڈونٹ وی ہیو بیٹر سوری آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اس بجلی کا بل اس مہینے جائیں گے نا ہم 3-4 تاریخ کو کسی چھوٹے علاقے میں، ان کے بجلی کے سروے کر لیں گے، 1 کمرے کا گھر ہے، 2 کمرے کا گھر ہے اور بل کتنا آتا ہے؟ اے سی تو تصور بھی نہیں ہے، کولر تصور نہیں ہے، پنکھا اور بلب لائٹ کا بل میں اب آپ اور میں بتا دوں، پی آئی اے کو بیچنے کے لیے ہم نے بڑا اعلیٰ بندوبست کیا ہے۔ اب 30 میں سے غالباً مجھے بتایا جا رہا ہے 11 طیارے تو گراؤنڈ ہو چکے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہونے پونے پہ ہم نکال دیں گے، بڑی محنت سے ہم اس کو کیسے کچھ بدلے۔ یہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہاں سے، اور خاص طور پر یہ نگران، اگر آپ کو یہ مینڈیٹ مل ہی گیا ہے کہ آپ لمبے آپ ہی رہیں، سب آخری سوال میرا بھائی ختم ہونا ہے۔ نہیں مجھے اب خواجہ آصف صاحب نے جن 2 شخصیات کا کہا تھا وہ معافی مانگیں گے آپ کے خیال میں؟
پتہ نہیں وہ مانگے یا میں میرے پہ نام لینے پہ لیکن ہم آپ سب سے معافی مانگتے ہیں. ہمیں اجازت دیں, کل حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.